جب کٹ گیا زہرا کا چمن داشت بلا میں، شامل ہوا پیاسوں کا لہو خاک شفا میں، کوئی نہ رہا فوج امام دوسرا میں، بس گھر کیا حیدر کا پسر اہل جفا میں، تیرات تھے ہر صاحب سے امام دوسرا، 2 لاکھ کا نرغہ تھا حسین ابن علی پر، تھا شور کی اب نائب حیدر کو نہ چھوڑو، جیتا پسر ساقی کوثر کو نہ چھوڑو، بے ذبح کیے سبط پیغمبر کو نہ چھوڑو، بے برچھی ہمارے شہ صفدر کو نہ چھوڑو، اے فتح جو بے سر پسر فاطمہ ہو جا، جلدی یہ محمد ہو تو بس خاتمہ ہو جا، غازیو گھر خاک میں زہرا کا ملا دو، رہوار سے خورشید امامت کو گرا دو، 2 روز کے پیاسے کا لہو جلد بہا دو، شبیر کا سر کاٹ کے زینب کو دکھا دو، محبوس کرو عابد آوارہ وطن کو، بلوے میں نکالو شہ بیکاس کی بہن کو، دعویٰ ہے شجاعت کا تو ہمت کو نہ ہارو، توقیر پسر احمد مختار کو مارو، سیاد کا نبی زادے کا سر تان سے اتارو، فرماتے ہیں شہ کیا میری تفسیر ہے یارو، پیاسا ہوں مسافر ہوں غریب الغربا ہوں، اللہ ہے شاہد کی بے جرم خطا ہوں، اب رحم کرو حد سے سوا ہو چکی بیدار، جو گھر کے لٹا ہو اسے کیوں کرتے ہو پربار، سب مر گئے بھائی نہ بھتیجے ہیں نہ اولاد، سن لو میری غربت پہ نبی کرتے ہیں فریاد، پائی ہے جو ایذائے ستم امت بار سے، روتے ہوئے نانا نکل آئے ہیں لات سے، گر یہ بھی نہ منظور ہو اے قوم بدیمان، تو محسن عالم پہ کرو اتنا تم احسان، چل جائے میرے حلق پہ جب خنجر بربان، ناموس محمد کو نہ لوٹے کوئی اسلام، تم سب سے وصیت امام ازلی کی، برباد نہ ہو بیٹیا زہرا و علی کی، تم سامنے ہے کہ میری بہن زینب ذیشان، یہ اس کی نواسی ہے جو تھا کل کا شہنشاہ، سر تاج خواتون جہاں بنت عبداللہ، ہے اس کی تباہی کا مجھے ساتھ میں جاگا، راضی ہوں میں لاشا میرا پامال جفا ہوں، زینب نہ مگر بلوے میں محتاج ردا ہو، جب کٹ گیا زہرا کا چمن داشت بلا میں، اللهم صل على محمد وآل محمد.
حیدر عباس ابن اعلی حسن لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الإكرام وصاحب الدين والإسلام وأمر الشريعة والأحكام والحل والحرام والحكم والقيام والسجود والمقام والصلاة والسلام والكتاب والقرآن والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان على النبي الأمي المدني الهاشمي المكي المطلبي سيدنا وسيد الكونين إمام المشرقين والمغربين سلطان الحرمين إمام القبلتين وصاحب کعبہ و قوسین والجد الحسن والحسین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین تحت یاسین بشیرنا المصدق نبینا المحید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على یاسر الدین والایمان قابل الامن والامان کلمۃ الرحمن قاصد الافنان شاہد الایمان والصاحب الاحسان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع المظفر وقاسم الطلوع صفا ربی شبیر وشبر وحامل البابل خیبر وساقیہ حامل القوثر الذي صحبته امه حیدر الامام المختار صاحب الفقار ازداد قال النبی المختار لأعطین رائتا غدا نجلا کرانا بغیر فرار امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مسلم كل الغالب غالب على كل غالب لابن ابي طالب محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المنتخبين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المبين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم مرحوم کی مغفرت اور کی بلندی درجات کے لیے ہماری شرف ذاتی اور اپنی قبول حاضری کے لیے سید الشہداء کی عظمت پر بآواز بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رسول کا ذکر کر سکے اور ان ذکر خیر میں شریک ہو کر ان ذکر طیب و طاہر میں شریک ہو کر اپنے وجود کو بھی طیب و طاہر کر سکے. یقیناً خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس بھلے ہی میلا ہو لیکن تمہارا دل میلا نہ ہو. اس لیے اس نے اہل بیت کی محبتوں کو رکھا تاکہ جب یہ محبت دلوں میں آ جائے تو پھر تمہارے وجود میں ایسی رمق پیدا ہو جائے کہ وہ دور سے دیکھنے کو سمجھ جائے کہ اس کا قبیلہ کیا ہے, اس کا کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ علی کو زمانہ دیکھ رہا تھا, علی سے لوگ مل بھی رہے تھے, علی کو سب دیکھ بھی رہے تھے, لیکن ہر آدمی اپنے دل میں محبت اہل بیت نہ بیٹھا پایا. جو بیٹھا لیا وہی بے ذر سے ابو ذر بنا. جس نے علی کی محبتوں کو دل میں اتار لیا وہ بے سر و سامان سے سلمان بن گیا. علی کی محبتیں جس کے دلوں میں اتر گئی وہ فضا قرآن کے لب و لہجے میں گفتگو کر رہی تھی. ایک رات میں عشق حسین نے ایسا معجزہ دکھایا جو کل تک خور تھا قیامت تک علیہ السلام ہو گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. جو کل تک خور تھا پھر قیامت تک علیہ السلام ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی
کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً ہمارے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہ مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، آپ دیکھیں کہ یہ 10واں یہ 20واں یہ کی مجلس، یہ 10ویں کی مجلس، یہ 40واں یہ برسی، یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً وہ تو وجہ ہوگی جو ہم کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے زندگی بھر آقا حسین کے نام پر خرچہ کیا، زندگی بھر راتوں میں جاگ جاگ کے شب بیداریاں کری، زندگی بھر تابوت اٹھائے، کہاں جا رہے ہو؟ 18 بنی ہاشم میں جا رہے ہیں۔ آج کہاں جا رہے ہو؟ سنیچر کو کہا 72 تابوت ہے، کہا آج کہاں ہے؟ کہا وہ چپ تازیہ ہے، کہا آج کہاں ہے؟ کہا وہ لکھنؤ کی 8ویں ہے، کہا آج کہاں ہے؟ کہا یہاں جا رہے ہیں۔ یعنی زندگی بھر ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے آرام کو ترک کیا، لیکن حسین کی عزاداری کری۔ یہ نہ دیکھا سردی ہے کہ گرمی ہے، حسین کی عزاداری کری۔ راتوں میں جاگے، صبح پھر اسکول اور کالج اور کام پہ چلے گئے، لیکن عزاداری کو نہ چھوڑا۔ تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے زندگی بھر آقا حسین کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، پیسہ بہایا۔ دیکھیے غور تو سنیے گا، سال ثواب کی مجلس سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اتنے بیٹھے ہیں سب دلوں میں جملے کو اتار لیں۔ لوگ ہم سے اعتراض میں پوچھتے ہیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے کہ زندگی بھر تم نے حسین کی خدمت کری، اپنے آرام کو چھوڑ دیا عزاداری کے لیے، اپنے گھر کو ترک کر دیا عزاداری کے لیے، اپنے سکون کو کھو دیا عزاداری کے لیے۔ زندگی بھر تم نے حسین حسین کیا، تو حسین نے تمہیں دیا کیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم پوچھیں، ہم تو سوال کر سکتے ہیں، مولا آپ کے نام پہ اتنا خرچہ کر دیا، آپ کے نام پر ہم نے اپنا سکون و چین نہیں دیکھا، برسات ہو رہی ہے تو علم لے کے چلے جا رہے ہیں، کوہرا گر رہا ہے تو علم لے کے چلے جا رہے ہیں، کبھی انگاروں کا ماتم ہو رہا ہے تو کبھی خما کا ماتم ہو رہا ہے، خون ہے کہ بہا رہے ہیں، مائیں ہیں ذرا ذرا سے بچے کو لے کے جلوس میں آ کے کہتے ہیں ذرا خما لگوا دی۔ یہ ہوا کیا؟ یعنی زندگی بھر آل محمد کے نام ہم نے وقف کر دی۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آقا حسین نے ہمیں دیا کیا؟ اب جملہ کہوں، عزیزان گرامی جو یہ کہتے ہیں آقا حسین نے ہمیں دیا کیا، آقا حسین نے ہمیں وہ چیز عطا کری ہے جو کائنات کے کسی پیر نے اپنے مرید کو نہیں دی۔ یہ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ آقا حسین نے ہمیں وہ چیز عطا کری جو کائنات کے کسی پیر نے اپنے مرید کو نہیں دی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ فاطمہ کے لال نے اپنے عزاداروں کو وہ معجزہ عطا کیا کہ وہ خود بھی زندہ ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھا۔ یہ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ہم چاہ رہے تھے کہ جملہ بہت قریب سے ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں۔ آقا حسین نے عزاداری کے عوض میں جو ہمیں صلہ دیا ہے وہ یہ صلہ دیا ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی زندہ ہیں، یعنی وہ خود بھی زندہ ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے طالب دلیل کیا ہے؟ ارے دلیل یہ 10ویں کی مجلس ہے، یہ جو 40ویں کا پرچہ چھپتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے پوسٹر چھپتے ہیں دیواروں پہ، یہ فلاں کا چہلم ہے، یہ فلاں کی برسی ہے، یہ فلاں کا چھمائی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں جن کا مجلس ہے، یہ کن کی مجلس ہے 10ویں کی؟ کیا نام ہے؟ حیدر بھائی کی 10ویں کی مجلس ہے۔ آپ گھر سے نکلے کہے کہ، اب دیکھیے غور تو سنیے گا، گھر سے کہے کہ نکلے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ حیدر بھائی کا 10واں ہے، یہی کہہ کے آئے ہیں نا، حیدر بھائی کا 10واں ہے۔ تو جب ہم نے بھی سنا کہ چلو حیدر بھائی کے 10ویں میں چلے، تو جب یہاں ہیں تو نہ حیدر بھائی کا ذکر ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ان کے نام کی مجلس ہے تو یہ کب پیدا ہوئے یہ بتایا جائے گا، یہ کیسے بڑے ہوئے یہ بتایا جائے گا، ان کی تعلیم کیا تھی، انہوں نے کیسے کمایا تھا، ان کی شادی کیا تھی، ان کے بچے کیا تھے، یہ کیسے مرے۔ نہ ان کی ولادت کا تذکرہ ہے، نہ مرنے کے وقت کے تذکرے ہیں۔ تذکرہ کس کا ہے؟ فاطمہ کا ہے، فاطمہ کے لال کا ہے، ان کے بابا کا ہے، ان کے شوہر کا ہے، حسین کی باتیں ہیں، علی کا تذکرہ ہے، فضا کی گفتگو ہے، یعنی 10واں ہے حیدر بھائی کا، ذکر حسین کا ہو رہا ہے۔ آقا حسین یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، چونکہ زندگی بھر تم نے ہماری خدمت کری ہے تو ہم نے بھی تمہیں وہ حیات جاودہ عطا کر دی ہے کہ ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، تمہارا فاتحہ پہلے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد، ایک اور صلوات پڑھے پر محمد۔
آپ نے غور فرمایا کہ ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، تمہارا فاتحہ پہلے ہوگا، مجلس چہلم کہلائے گی فلاں کی لیکن تذکرہ حسین کا ہوگا، مجلس برسی کہلائے گی فلاں بی بی کی لیکن فضائل جناب فاطمہ کی ہوں گے۔ اچھا ہم سے دوسرے لوگ پوچھتے ہیں اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ کو مجلس کرنا تو کر لیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہوا مرے آپ کے گھر میں آپ کا بھائی رو آپ حضرت عباس کو رہے، مرا آپ کا بیٹا رو آپ علی اکبر کو رہے، مرا آپ کا باپ رو آپ سکینہ کے بابا کو رہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ اپنے غم میں کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں سنیے گا غور سے، کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ لیکن ہم چاہتے ہیں تو فضائل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ اصال ثواب کے حوالے سے یہ اصال ثواب ہے کیا کہ ہمارے غموں میں یہ مجلس برپا کیوں کری جاتی ہے، یہ کربلا کو کیوں رویا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی عقل مند سے پوچھیں کہ اگر کسی چیز کی حیات کم ہے، دیکھیے غور تو سنیے گا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ پڑھے لکھے رہتے ہیں، اگر کسی چیز کی حیات چھوٹی ہے اور اس کی اگر حیات بڑھانی ہے تو کیا کرا جائے؟ تو ہر باشعور آدمی یہ فرمائے گا کہ اس چھوٹی حیات والی چیز کو ایک ایسی حیات والی چیز میں ملا دو کہ جس کی حیات پہلے سے بڑی ہو۔ نہیں شاید جملہ غور نہیں فرمایا، اگر کوئی چیز کی حیات بہت مختصر ہے یعنی یہ 1 مہینہ جیے گا یہ 2 مہینہ جیے گا، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حیات بڑھ جائے تو کیا کریں؟ تو ہر ذی شعور آدمی کہے گا کہ چھوٹی حیات والی چیز کو ایک ایسی حیات میں ملا دیا جائے کہ جس کی حیات پہلے سے بڑی ہوئی ہو۔ اب آپ سمجھے کہ کیا ہوا؟ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، جب آپ صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں باغیچے میں جاتے ہیں تو پیڑوں پر اوس کی بوندیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کتنی اچھی معلوم دیتی ہیں، پتیوں پہ بالکل شیشے کی مانند چمکتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے پتی سے لے کے اپنی انگلی پہ اٹھا لیا آپ نے کہ نہیں اٹھایا؟ اچھا ایمان سے بتائیے وہ جو اوس کی بوند پتے پہ نظر آ رہی ہے فجر کے وقت، کیا یہ دوپہر میں بھی نظر آئے گی؟ کیوں نظر نہیں آئے گی؟ کہنے لگے دوپہر میں یہ ملے گی نہیں، کیونکہ وہ اس اوس کی بوند کی حیاتی اتنی ہے کہ جب تک سورج آسمانوں پہ نہیں نکلتا، جیسے ہی سورج آسمانوں پہ آنکھ کھولتا ہے اس کی شدت اور تمادت سے یہ پانی بھاپ بن جاتا ہے، تو وہ جو چھوٹا سا پانی کا قطرہ جو شیشے اور ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، جو ہماری آنکھوں کو لبا رہا تھا، دل کو کھینچ رہا تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو انگلی پہ اٹھا لے، لیکن ادھر سورج کی تمادت بڑی اور وہ بھاپ بن کے ختم ہو گیا تو دل مایوس ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ اس چھوٹی سی پانی کے قطرے کی حیات کو بڑھایا جائے، تو بغل میں ایک ذی شعور کھڑا تھا، اس نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتے ہو، اس چھوٹے سے پانی کے قطرے کی بوند کو لے جا کر سمندر میں ملا دو، اب جب تک سمندر زندہ رہے گا، اب جب تک سمندر کا پانی باقی رہے گا تب تک اس قطرے کا بھی وجود رہے گا، کیونکہ آپ نے یہ قطرہ سمندر میں ملا دیا، اب جب تک سمندر باقی ہے غور نہیں فرمایا یہ قطرہ بھی باقی رہے گا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ ہم اپنے غم میں کربلا والوں کو کیوں یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا غم قطرہ ہے، غم حسین سمندر ہے، ہمارا غم قطرہ ہے، غم حسین سمندر ہے، ہم نے چاہا اپنے غم کو قیامت تک کی حیات دے دیں تو فوراً مولا نے فرمایا کہ ہمارے غم کے سمندر میں ملا دے، جب تک ہمارا غم زندہ رہے گا تمہارے مرحومین آپ نے غور فرمایا۔ ایک سوال بڑے بڑے مقابلہ حسین، ہم نے چاہا کہ اپنے غم کے قطرے کو حیات جاویدہ عطا کریں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ غم سمندر سید الشہداء میں ملا دیا، تو ہم نے اپنے غم کو حسین کے غم کے سمندر میں ملا دیا، تو اب جب تک غم حسین باقی رہے گا ہمارے مرحومین کا بولیے غم باقی رہے گا۔ مجھے ایک ایک جملے میں آپ کو جگانا پڑ رہا ہے، ارے بھیا یقین جانے یہ آقا حسین کے غم کی وجہ سے ہمارے مرحومین زندہ ہے، ورنہ جن فرقوں میں غم حسین کا تصور نہیں ہے وہاں 2 نسلوں کے بعد مرنے والے کا نام نہیں جانا جاتا، وہاں 2 نسلوں کے بعد
مرنے والے کا نام نہیں جانا جاتا. مثلا میں مروں, میرا بیٹا میرا پوجا فاتحہ کرا دے گا, پھر جو میرے بیٹے کا بیٹا ہوگا اس کے لیے ہم دادا ہو گئے ہوں گے. اگر لائق ہوگا تو وہ دادا جو مرحوم ہو چکے ان کا کرائے گا. لیکن اب میرے جو پوتے کا بیٹا ہوگا اس کے لیے میں پر دادا ہو گیا ہوں, وہ مجھے تھوڑی نہ یاد کرے گا, وہ تو اپنے باپ اور دادا کو یاد کرے گا. اس کا مطلب انسان کا نام فقط 2 نسلوں تک رہتا ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. آپ سب ماشاءاللہ تجربے کار لوگ بیٹھے رہتے ہیں. انسان کا نام فقط 2 نسلوں تک رہتا ہے. جیسے ہی آپ پردادا والی کیٹیگری میں آئے تو فقط اگر شب برات میں نام لکھا ہو رہ گیا ڈائری میں تو فاتحہ ہو جائے گا. ورنہ یہ کہہ کہ فاتحہ ہوتا ہے جتنے بھی گھر کے مرحومین ہیں سب کو بخش دیا جائے, نام ہم یاد بات نہیں رہتا. لیکن یہ حسین کے غم کے سمندر کا معجزہ ہے, یہ حسین کی عزاداری کا معجزہ ہے کہ جن کے یہاں غم حسین موجود ہے نام بھلایا نہیں جاتا. کیونکہ نام بھولے کیسے, کبھی برسی کے پوسٹر میں نام, کبھی اصالہ ثواب کے پوسٹر میں نام, عزا خانہ تعمیر کرا کے چلے گئے تو اس میں نام. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. چونکہ تم نے اپنی زندگی غم حسین میں صرف کر دی ہے تو زہرا کے لال نے بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کری ہے کہ نام تمہارا ہوگا ذکر ہمارا ہوگا. یہ غور نہیں فرمایا آپ نے کہ نام تمہارا ہوگا ذکر ہمارا ہوگا. اب آپ ماشاءاللہ کانپور میں رہتے ہیں تو مثال بھی یہی کہ گوال ٹولی میں جائیے, وہاں ایک عزا خانہ ہے, عزا خانہ یا آغا میر, دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے, یہاں بہتر تابوت اختتام ہوتے ہیں. عزا خانہ آغا میر, تو کیا آغا میر کے علم لگے کا علم عباس کے لگے. کرنیل گنج آ جائیے, اعظم علی کربلا, تو کیا وہاں اعظم علی کی باتیں ہوتی ہے, یعنی باتیں فاطمہ کے لال کی ہوتی ہے. آپ نے چمن گنج آ جائیے, وہاں ایک تعزیہ اٹھتا ہے جس کا نام ہے بدر علی کا تعزیہ, تو کیا وہ بدر علی کا تعزیہ ہے, کہنے تعزیہ حسین کا ہے, نام بدر علی کا ہے. لکھنؤ چلے جائیے, 21 رمضان کو تابوت اٹھتا ہے, تابوت کہلاتا ہے حسن مرزا کا, لیکن ہوتا کس کا ہے, مولا علی کا. تو یہ کیا بات ہے, علی کا تابوت ہے مشہور حسن مرزا سے ہے, عزا خانہ حسین کا ہے مشہور آغا مرزا آغا میر سے ہے, تذکرہ اعظم علی کربلا میں فاطمہ کے لال کا ہے مشہور اعظم علی ہے, تعزیہ حسین کا ہے مشہور بدر علی سے ہے. آواز امام حسین آئے گی. ہم یہی تو تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو کوئی زندگی اپنی ہمارے نام پہ وقف کر دیتا ہے تو پھر ہم ایسے قطرے کو سمندر بناتے ہیں کہ دنیا مٹی چلی جائے گی, تمہارا نام باقی رہتا چلا جائے گا. یہ کرنی ہے کہ اپنے نام کو آل محمد سے منسوب کر دینا ہے, آل محمد سے منسوب کر دینا ہے, اپنے آپ کو آل محمد کے نام سے پہچانوانا ہے. دیکھیے انسان 2 طریقے سے, آپ لگے تو نہیں, انسان 2 طریقے سے جانا جاتا ہے, ایک پہچان کر اور ایک مان کر. ایک تو کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ پہچانتے ہیں. ہمیشہ کوئی بھی ذات 2 زاویوں سے جانی جاتی ہے, یا تو اسے مان کے مانا جاتا ہے یا پہچان کے مانا جاتا ہے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے, جان کے پہچان کے جاننا اور ہے, مان کے جاننا اور ہے, مان کے جاننا اور ہے. مولا علی کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے, کچھ علی کو مان کے جان رہے تھے, کچھ علی کو پہچان کے جان رہے تھے. یہ غور ہی نہیں فرمایا آپ نے, شاید یہ جملے سے دلوں میں اتر جائے گا. جو علی کو پہچان کے جان رہے تھے وہ سلمان و ابوذر کہلانے لگے, اور جو علی کو فقط مان کے جان رہے تھے وہ جمل صفین میں تلوار لے کے آ رہے ہیں. وہ فقط مان رہے ہیں کہ یہ علی ہے, ابو طالب کے بیٹے ہیں, رسول کے داماد ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, حسنین کے پاپا ہیں, لیکن پہچان نہیں رہے. دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو منواؤ نہیں, اپنے آپ کو پہچانواؤ. دنیا سے غلطی یہ ہونے لگی کہ وہ اپنے آپ کو منوانے لگی. منوانے میں کمال نہیں, کمال پہچانوانے میں ہے. کیونکہ مان کے مانا ہوا مانا نہیں جائے گا, پہچان کے مانا ہوا مانا جائے گا. آپ نے غور
غور ہی نہیں فرمایا. ارے اب آپ کہاں سے جملے لے کے آؤ؟ وہ حر جو زندگی بھر حسین کو فقط مانتا رہا تو حر رہا، لیکن ایک رات میں حسین کو پہچان لیا تو حسین نے بھی علیہ السلام بنا دیا. آگے حسین نے بھی علیہ السلام بنا دیا. تو آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کوئی دلیل ولیل ہے کہ نہیں ہے کہ مانو نہیں کہ پہچانو؟ مانا ہوا بہتر ہے کہ پہچانا ہوا. بہت مشہور و معروف حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نے 36 بار سنی ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف. اب جاگیے گا، اللہ ارشاد فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا مانا جاؤں کہ پہچانا جاؤں؟ بولیے پہچانا جاؤں نا، مانا جاؤں نہیں نا. اس کا مطلب مانے جانے میں کوئی کمال نہیں ہے، پہچانے جانے میں کمال ہے. قاری طالب آگے بڑھو. معصوم نے فرمایا جو شخص اپنے زمانے کے امام کو، اب یہ سب ہم زندگی بھر ہم نے مجلس گزار دیا، اب ان حدیثوں کو بھی ہمیں نہ یاد ہوئی تو پھر کب یاد ہوئی گی؟ کیا فرمایا معصومین نے؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو، بولیے مانے بغیر مر جائے کہ پہچانے بغیر؟ اب پہچانے بغیر مر جائے تو جہالت کی موت مرے گا. اس کا مطلب مانے ہوئے کو نہیں. اگر مانے ہوئے پہ کمال ہوتا تو خدا کہتا میں چھپا وہ خزانہ تھا جہاں مانا جاؤ. اگر مانے ہوئے پہ کمال ہوتا تو معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر مر جائے وہ جاہل کی موت مرا. کہا نہیں مانے ہوئے نہیں، ولم یعرف پہچانے بغیر مر جائے. اس کا مطلب ماننے میں دم نہیں ہے جتنا دم پہچاننے میں ہے. طالب ابھی بھی یہ بیدار نہیں ہوتے. تیسری دلیل سنیے، رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد میں امام حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا کہ حسین لڑکھڑانے لگے. رسول نے یہ منظر دیکھا، جلدی سے ممبر سے اترے اور نواسے کو سنبھالا اور گود میں لے کر پھر ممبر پہ آ گئے اور صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا لوگوں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. آپ نے غور فرمایا؟ لوگوں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، مانو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مانے ہوئے میں کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال پہچانے ہوئے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنا نام کھو دیتے ہیں جو منوانے پہ تلے رہتے ہیں. منوانے کے لیے لاکھوں دولت بھی خرچہ کرتے چلے جائیے، 2 نسلوں کے بعد نام باقی نہ رہے گا. اگر مانے ہوئے کا نام باقی رہتا تو سب سے پہلے فرعون کا نام ہوتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا منوا رہا تھا. اگر مانے ہوئے کا نام ہوتا تو سب سے آگے نمرود کا نام ہوتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا منوا رہا تھا. مانے ہوئے کا نام ہوتا تو سب سے زیادہ نام یزید کا ہوتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو منوا رہا تھا. لیکن نہ یزید کا نام باقی ہے، نہ فرعون کا نام باقی ہے، نہ نمرود کا نام باقی ہے، نہ شداد کا نام باقی ہے، نہ ابو جہل کا نام باقی ہے، نہ ابو لہب کا نام باقی ہے. باقی کس کا نام ہے؟ موسیٰ کا نام باقی ہے، عیسیٰ کا نام باقی ہے، حسین کا نام باقی ہے، محمد کا نام باقی ہے. اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت اور خدا درس یہ دیتا ہے وہ نام مٹ جاتے ہیں جو منوانے پہ تلے رہتے ہیں، وہ نام باقی رہ جاتے ہیں جو پہچانوانے پہ. ایک بابا سے بلند سلوات منوانا نہیں ہے، پہچانوانا ہے. تو جو اپنے آپ کو پہچانوا گئے اسی کا نام باقی رہے. اب زندگی بھر تعزیہ حسین کا اٹھے گا، نام بدر علی کا ہی چلے گا کیونکہ یہ اپنے آپ کو پہچانوا گئے. زندگی بھر کربلا حسین کی رہے گی لیکن نام اعظم علی کا ہی رہے گا کیونکہ یہ اپنے آپ کو پہچانوا گئے. عزیزان گرامی، کیونکہ بیت اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں، کو پہچانوا. اور چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، عزادار کو کبھی بتانا نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کے ہیں، اپنے آپ کو پہچانوانا نہیں پڑتا. ایک پارشد بھی اگر روڈ بنواتا ہے تو روڈ پہ اتنا بڑا پتھر پہلے لگوا دیتا ہے کہ ماننیے پارشد دوبارہ بنائی گئی روڈ. کیوں یہ پتھر کیوں ہے؟ تاکہ جب بھی لوگ روڈ پہ چلے تو پہچان جائیں کہ یہ بنوائی کس نے ہے.
تو پتہ چلا وہ اور ہوں گے جنہیں پتھروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں غور نہیں فرمایا, جملے کو بدل کے کہتا ہوں, وہ اور ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں نہ جانا ورنہ بچے بگڑ جائیں گے. ہمارے گھر کی مائیں ہمیں قید کر کے نہیں بھیجتی بلکہ ایسا تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ ماؤں کو اطمینان رہتا ہے یہ جہاں جائے گا حسین کا ماتم کر کے بتا دے گا. عزیزان گرامی, ہمیں اپنے آپ کو پہچانوانا نہیں پڑتا. کیوں؟ آپ بس مجلس اختتام پہ آ گئی اور ایسی بات ہے مجلس کو پیار کرا جائے. سفر میں جا رہے تھے اور بغل میں چونکہ داڑھی تو سبھی رکھ رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ مسلمان ہے. تو بغل میں چچا بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کے چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت اپنے ہیں. تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اپنے میں اپنے ہیں. یہ کیا پتا چلا. تو گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا آپ مسلمان معلوم دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ہاں جی مسلمان. تو ہم نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں. کہنے لگے میں ابھی یہیں سے بیٹھا ہوں, گاؤں سے بیٹھا ہوں اور آگے جا رہا ہوں. کہاں جائیں گے. کہنے لگے مجھے پڑھے جانا ہے. بات چیت کرتے کرتے کافی دیر جب گفتگو ہو گئی تو جو چچا بغل میں بیٹھے تھے وہ بے سختہ کہنے لگے آپ شیعہ معلوم دیتے ہیں. دیکھیے پہچانوایا کیسے جا رہا ہے. آپ آقا حسین کے کتنے احسان ہیں. آپ اب آپ نہیں بولیں گے تو پھر ہم کہاں پڑھیں گے. آپ شیعہ معلوم دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کیا حضور علم غیب ہے آپ کے پاس. کیا ایسا ہو کوئی وکیل ہے آپ کے پاس کہ اس سے پتہ کر لیا کوئی مطلب آپ کیا مطلب کوئی مولانا وغیرہ بابا والا کیا ہے آپ کے پاس. مطلب ہم نے کہا ہم نے تو اپنا تعارف کرایا بھی نہیں کہ ہم کہاں کے رہتے ہیں, میرے باپ کا نام کیا ہے, میرے دادا کا نام کیا ہے, میرا قبیلہ کیا ہے, ہم کس کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اب دیکھیے غور سے سنیے گا, آقا حسین کی عزاداری کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے وہ میں آپ کو پہچان اس لیے گیا کیونکہ وہ جو لفظوں کا تلفظ ہے, کہنے لگے وہ جو لفظوں کا تلفظ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ فقط آپ ہی کیا پایا جاتا ہے. ایک اچھا لفظوں کے تلفظ سے ہم پہچانے جا رہے ہیں یا پارشد کو پتھر لگا کے پہچانوا رہا ہے, وکیل گھر پہ ایڈوکیٹ کی تختی لگا کے پہچانوا رہا ہے, ڈاکٹر اپنا بورڈ لگوا کے اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے. ہم اپنے آپ کو تلفظ سے پہچانوا رہے ہیں. تو جب بس کا سفر تمام ہوا اور گھر آئے تو اب چونکہ بات تو ذہن میں چل رہی تھی تو مادر گرامی سے پوچھا اماں یہ بتائیں یہ دنیا ہمیں تلفظ سے پہچان رہی ہے تو یہ تلفظ آیا کیسے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ تلفظ آیا کیسے. کیا بچپنے میں جب پولیو کا ٹیکا لگ رہا تھا تو کیا کوئی تلفظ کا بھی تھا جو آپ نے لگوایا تھا. کیا تمام کوئی جب ہم بیمار ہوئے اور جب سیرپ ویرپ آیا تو کیا کوئی تلفظ کا بھی سیرپ تھا. یا کبھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ لڑکا تلا رہا ہے کہ کوئی ایک آدھ دوا دے دے کہ اس کا تلفظ بہتر ہو جائے. کہنے لگے نہ کوئی سیرپ لیا بیٹا, نہ کوئی انجیکشن لگوایا, نہ کوئی ٹیکا لگا, نہ کوئی دوا کھائی, تو پھر یہ تلفظ ہوا کیسے. تو جب شعور نے آسمانوں کی پرواز کری اور جب آقا حسین نے یہ لفظ عطا کری تو پتا چلا یہ تلفظ کسی ٹیکے اور دوا سے نہیں آتا. احسان مانیے آقا حسین کی مجلس میں پڑھے جانے والے نوحے اور مرثیوں کا کہ یہ تلفظ کسی ٹیکے کی وجہ سے نہیں آتا, آقا حسین کی مجلس میں پڑھے جانے والے نوحوں کی وجہ سے آتا. اب ابھی ہمارے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے, کیا بہترین تلفظ تھا. تو یہ پڑھے جانے والے مرثیوں کا دم ہے. ایک چھوٹے بچے جب ممبر پہ آ کے شعر اور رباعیاں پڑھتے ہیں وہ ہچکچا جائے, وہ لفظیں ٹوٹ جائے, وہ ڈر جائے, سمجھ جائے, لیکن وہ تلفظ میں گڑبڑی نہیں کرتے, وہ غدیر کو غدیر نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ زمانہ ہمیں تلفظ سے پہچان رہا ہے اور وہ اس وجہ سے پہچان رہا ہے کہ جن کے یہاں ماتم اور مجلس اور مرثیہ اور نوحے نہیں ہوتے وہ آج بھی شریعت کو شریعت پڑھ رہے ہو. جن کے یہاں نوحے اور مجلس نہیں ہوتی وہ آج بھی مسجد کو مسجد کہہ رہے ہیں, وہ آج بھی غدیر کو غدیر کہہ رہے ہیں, وہ آج بھی شریعت کو شریعت کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کیا کیا حسین کے فیض ہیں ہم پر, کیا کیا حسین نے عطا
کیا ہے کہ زمانہ اپنے آپ کو پہچانوانے پہ تلا ہے. ہم بس کالا لباس پہن کے نکل جاتے ہیں, فیروزے کی انگوٹھی ڈال کے نکل جاتے ہیں. زمانہ انگوٹھی دیکھ کر, لباس کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کا قبیلہ کیا ہے, اس کا مکتب کیا ہے, اس کا فرقہ کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے. عزیزان گرامی, پھر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ زمانے میں دو ہی چیزیں ہیں جو اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں, یا خدا کا کعبہ اپنی چادر سے پہچانا جاتا ہے, یا حسین کی عدالت اپنے کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک سلوات کا نام ہے. یا خدا کا کعبہ پہچانا جاتا ہے, یا آقا حسین کے عزادار پہچانے جاتے ہیں. وہ بھی کالے کپڑے سے پہچانا جاتا ہے, یہ بھی کالے کپڑے سے پہچانا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں منوانا نہیں ہے, منوانے میں جو کمال ہے وہ منوانے میں نہیں. زمانے سے مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو منوا رہے, لیکن اہل بیت اپنے آپ کو پہچانوا رہے, اپنے آپ کو پہچانوا رہے. بس ایک واقعہ ہے, سفر تمام ایک سلوات پڑھیں. ہمارے آپ کے امام محمد تقی تو وہ ابھی بہت کم سن ہے, یعنی اگر عرض کرا جائے کہ ایک سال ثواب کی مجلس ہے اور یہ ماننا اور پہچانوانا بھی درمیان میں آ گیا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے امام محمد تقی کا تذکرہ ہو جائے, کیونکہ یہ سب اماموں کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں, تو ذرا ہمارے دل بھی سرشار ہو جائے. بس اسی کو ساتھ ہی رکھتے مسائل ہے. امام محمد تقی ایک واحد ایسے امام ہیں کہ جن کو امامت بہت کم سنی میں ملی. حالانکہ یہ لفظ بھی بہت غلط ہے, امامت ملتی نہیں, ہمارے یہاں امام پیدا ہوتا ہے, امام پیدا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا لفظ کا کیا مطلب ہے کہ ملی کا مطلب کیا؟ تو ملی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں اہل بیت یا تہذیب و ادب کا معیار یہ ہے کہ اگر بڑا ہے تو چھوٹا حکم نہیں دے گا. نہیں, غور نہیں پڑنا. اگر رسول اللہ موجود ہے تو علی اپنی امامت کا حکم نہیں دے سکتے. اگر مولا علی موجود ہے تو امام حسن اپنی امامت کا حکم نہیں دے گا. آپ بچے تو نہیں. اس کا مطلب یہ امام حسن حکم کب دیں گے امامت کا؟ جب مولا علی دنیا سے چلے جائیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب انہیں امامت کا حکم ملا. تو یعنی جو امام محمد تقی تھے, ان کو امامت جو ملی ہے تقریباً ان کی عمر 9 سال کی تھی. یعنی 9 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور امام کو ملی, یعنی 8ویں امام کا انتقال ہو گیا, امام علی رضا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. سوچیں 9 سال کا ایک بچہ کیا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے, ذرا سا ہوتا ہے. اب اس عمر میں مولا امام ہے, اس عمر میں مولا امام ہے. مامون رشید کی سواری آ رہی ہے. مامون کون ہے؟ جس نے 8ویں امام کو زہر دیا. یہ کس کا بیٹا ہے؟ ہارون رشید کا. وہ کون تھا؟ جس نے 7ویں امام کو زہر دیا تھا. تو یہ خاندانی پیدائشی قاتل امام تھے, یہ پورا گھرانہ اماموں کا قاتل تھا. تو سامنے مامون کی سواری آ رہی تھی. بس ختم کر رہا ہوں, یہ آخری جملہ ہی ہے. دیکھیے کیسے پہچانا جاتا ہے, اپنے آپ کو کیسے پہچانوایا جاتا ہے. سواری آ رہی تھی, غور سے سنیے گا. امام محمد تقی 9 سال کی ہے, سواری آ رہی مامون رشید. ظاہر سی بات ہے مامون رشید کوئی عام آدمی نہیں تھا, اس وقت کا خلیفہ تھا. جیسی سواری آ رہی تھی تو چند بچے کھیل بھی رہے تھے, تو امام بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن امام کھیل ویل نہیں رہے تھے. تو جب مامون کی گاڑی آئی تو وہ جو اگل بغل کے ان کے درباری تھے, انہوں نے سب کو ہٹانا شروع کر دیا. جب سارے بچے جگہ بادشاہ کی سواری آ رہی تو بچے جو ہے گھبرا کے ادھر ادھر چتر بتر ہو گئے. لیکن امام محمد تقی وہیں کھڑے رہے, وہ نہیں ہٹے. جب نہیں ہٹے تو سپاہیوں نے پوچھا کہ سب ہٹ گئے, آپ کیوں نہ گئے؟ تو امام نے 2 فصیح و بلیغ جواب دیے. کتنے جواب دیے؟ 2 فصیح و بلیغ جواب. کہنے لگے برخوردار, جب سارے بچے چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں ہٹا چونکہ راستہ تو بہت بڑا تھا, سواری گزر جاتی, سواری گزر جاتی. اور دوبارہ اس لیے میں نہیں ہٹا کیونکہ لوگوں کو دیکھ کے وہ بھاگا کرتے ہیں جو ظالم اور مجرم ہوتے ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ ایک 9 سال کا بچہ.
یہ جب جملہ سنا تو مامون کے دل میں ایک اثر ہوا، تو فوراً اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لب اللہجہ کہیں اور کا ہے، یہ لب اللہجہ کہیں اور کا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں معلوم دیتا، تو لہذا وہ کوئی رو میں تھا، چلا گیا، چونکہ اس نے اماموں کو قتل کیا تھا، 8ویں امام کو زہر دیا تھا، امامت کا قاتل تھا، تو اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ طبیب نے اس کو حکم دیا تھا، طبیبوں نے، کہ آپ صحراؤں میں نکل جایا کریے، شکار کرا کریے، مچھلی پکڑا کریے، تاکہ آپ کا دل جو دماغ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ آگے تو نہیں، آپ جملے سنیے گا، بڑھ جائے، یہی 2-3 جملے ہیں۔ تو یہ شکار کرنے جا رہا تھا، امام محمد تقی نے یہ جواب دیا، تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ لب اللہجہ کہیں اور کا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں نظر آتا، لیکن وہ چونکہ بے چینی کا عالم کا شکار کرنے نکل گیا۔ جب شکار مچھلی کا کر کے آیا، جب مچھلی کا شکار کر کے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام محمد تقی پھر وہی اسی راستے پر کھڑے ہیں۔ امام محمد تقی، چونکہ یہ جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے بڑے شوق ہوتے ہیں، ان کے اپنے کتے ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، ان کے اپنے باغ ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، تو یہ آج باغ سے شکار کرنے گیا تھا، اور اس کے بعد ایک ایسا باغ تھا جو شکار کرتا تھا، اور وہ باغ مچھلی کو پکڑ کے لایا تھا، تو اس نے کہا باغ مچھلی کو آج پکڑ کے لایا ہے تو اس کو جو ہے اپنی فضیلت کا باعث بنا کے اشعار کہلاؤں گا۔ یہ آ ہی رہا تھا تو کیا دیکھا، امام محمد تقی وہیں پہ کھڑے ہوئے، بس اس نے کیا کرا، اس کے دل میں خیال آیا کہ جو میرا خیال کہہ رہا ہے یہ وہی ہے کہ نہیں، اور ان کا امتحان لیں۔ بس وہ جو مچھلی جو شکار کر کے لائے تھے، مامون جو شکار وہ جو باغ لایا تھا، اس نے اپنی مٹھی میں لی، مٹھی کو پیٹ کے پیچھے رکھا، اور پیٹ کے پیچھے رکھ کے 8ویں امام محمد تقی کے سامنے آ گیا۔ امام محمد تقی کے سامنے آیا اور آگے فرماتا ہے، دیکھیں جملہ سنیے گا، آگے مامون کیا فرماتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے جو کہ آپ وہی ہیں جو کی ہیں۔ نہیں، جملہ نہیں سنا، مامون کیا فرما رہا ہے کہ میرا دل جو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں جو کے ہیں، تو پھر بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو بتائیے امام محمد تقی کو پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا؟ بالکل پتا ہوگا۔ تو جیسے مامون نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو مولا کو کہہ دینا چاہیے تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، یہ کہہ دیتے، لیکن امام نے نہیں بتایا۔ جیسے مامون نے پوچھا کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ وہی ہیں کہ نہیں ہیں، تو بتائے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو امام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ کیا پوچھ رہا ہے، تیرے ہاتھ میں مچھلی کا، نہیں، کیونکہ خدا کی اپنی پالیسی ہے، جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے، جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ امام نے سیدھے نہیں بتایا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، بلکہ 9 سال کے امام محمد تقی با حیدر کرار لبوں کو جنبش دینے لگے، اور علم محمد امام محمد تقی کے لبوں سے آشکار ہونے لگا۔ امام محمد تقی فرماتے کیا پوچھتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جب کوئی تخت و تاج کی ہوس کرتا ہے تو وہ ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے لگتے ہیں، اور جب خون سے رنگین ہونے لگتے ہیں تو پھر ولی خدا کے بھی خون سے رنگین ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بادشاہ خدا کے ولی کے خون اور ان کا قاتل بن جاتا ہے تو اس کے دل کو کہیں قرار نہیں ملتا، اور جب دل کو کہیں سکون نہیں ملتا تو طبیب بتاتے ہیں کہ تو شکار پہ جایا کر تو سکون ملتے گا، اور جب وہ بادشاہ شکار کرنے جاتا ہے تو اس کا بعد مچھلی کا شکار کر کے لاتا ہے، پھر وہ مچھلی اپنے مٹھی میں دبا کر اپنے پیٹ کے پیچھے رکھ کر خدا کے ولی کے سامنے آگے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا موجود ہے۔ یہ جو جملہ سنا تو فوراً بتا گیا کہ آپ وہ معلوم دیتے ہیں جو میرا دل ہے۔ تو امام محمد تقی نے مسکرا کے فرمایا کہ بے شک جو تو سمجھ رہا ہے ہم وہی ہیں، ہم فرزند رسول ہیں، ہم یوسف زہرا ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دے یہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچانوایا جانا۔ آقا حسین کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں پہچانوانے کے راستے دیے، ہم اپنی مجلسوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور رضاداری سے پہچانے، کیونکہ ایک باپ کے سال ثواب کی ایک مرد مومن کی مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس ہمارے گھر میں سب لوگ تسلی اور تشفی دینے والے موجود ہیں۔
لیکن روایت کہتی ہے جب سکینہ کا بابا مارا گیا موجود ہے نا، بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو آقا حسین نے خیموں کو قافلے کو رکوا کے خیموں کو نظم کرایا اور جناب مسلم ابن عقیل کی یتیمہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ان کے سر پہ دشت شفقت پھیرا اور صندوق سے 2 بالیاں نکالی اور پہنا دی۔ تو وہ چونکہ اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، سمجھ گئی، فرماتی ہے کہ آقا کیا میرا بابا مارا گیا؟ ہاں بیٹا آپ یتیم ہو گئی، لیکن آپ کا چچا حسین ابن علی موجود ہے، آپ اپنے آپ کو کبھی یتیم نہ سمجھیں۔ تو وہیں پر جناب سکینہ بھی موجود ہے۔ تو چونکہ یتیمہ کے ساتھ ایسا سلوک کے حسین دیکھا تو سمجھ گئی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ لیکن روایت کہتی ہے جب سکینہ یتیم ہوئی تو اس کے برعکس کام ہوا، سر پہ دشت شفقت نہیں پھیرا جا رہا بلکہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ بیوی کو بالیاں نہیں پہنائی جا رہی ہیں بلکہ نیزے کی انی سے ایسے گوشوارے چھینے گئے کہ بیوی کی کانوں کے لبے تک پھٹ گئے اور خون جاری ہو گیا۔ امام زمانہ یہ کہہ کے فریاد کرتے میرا سلام ہو ان گالوں پر کہ جن کی رنگت بدلتی جا رہی ہے، کبھی لال تھے کبھی نیلے ہو گئے تو کبھی سیاہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ جب آقا حسین گھوڑے سے زمین پہ گر گئے، میری طرف دیکھیے گا 2 جملوں میں مسائل تمام کرتا ہوں۔ جب آقا حسین گھوڑے سے گر گئے، دیکھیے یہ آنسو ہی سبب نجات ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی شفاعت کر سکیں۔ یہ آنسو ہی ہے جو جناب زہرا کی خدمت میں عرض کرے گی کہ مولا بی بی آپ کے لال پہ یہ روئے ہوئے آنسو ہے۔ روایت کہتی جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے تو آپ نے رہوار سے کہا کہ جاؤ خیمے میں جا کر خبر کر دو کہ حسین اب دنیا میں نہ رہے، یہ امامہ اور یہ ذوالفقار لے جا کے خیمے میں دے دو۔ روایت کہتی ہے کہ ذوالجناح در خیمہ پہ آئے، جانتے جو خیمے میں سب سے پہلے بی بی نکلی تھی وہ کوئی اور نہیں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ تھی۔ جب خیمے سے باہر نکلی اور ذوالجناح کی حالت کو دیکھا، جانتے کیا جملہ کہا؟ ذوالجناح سے فرماتی ہے اے ذوالجناح تیری لٹکتی ہوئی زین اور کٹی ہوئی لگام یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا گھوڑے سے گرے نہیں، انہیں گرایا گیا۔ بس ذوالجناح اتنا بتا دو کہ جب میرے بابا کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا تھا تو کیا میرے بابا کو پانی دیا گیا تھا کہ پیاسا مار دیا گیا؟ ارے وہ بے زبان نے اپنے سر کو سیدہ کی دہلیز پہ ملنا شروع کیا۔ حسین کی بیٹی سمجھ گئی کہ میرا بابا پیاسا دنیا سے رخصت ہوا۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ زمین کربلا میں زلزلہ نمودار ہوا، ارے خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے اندرون خیمہ فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب نے فرمایا بیٹا کسے سلام کر رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں کو دیکھے نو کے نیزہ پہ بابا کا سر بلند ہو رہا ہے۔ ارے پھوپھی اماں آج ہم یتیم ہو گئے، بابا دنیا سے رخصت۔ اللہ لعن کل اللهم لا حسين ولا اللهم لا اللهم لا ربنا تقبل منا انك السميع العليم واغفر لنا الحمد لله رب العالمين خدا بوجھ رکھنا نصیب فرمائے ہمارے لہا جو بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے ہمارے لہا جو مقبول ہے ہمارے لہا مظلومین مقبول کے درجات میں بلندی عطا فرما ہمارے لہا کے قرآن قبیلہ صغیرہ کو عطا فرما ہمارے لہا مظلوم کو جوارے مولا متقیان سے جگائے نائب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما ہمارے لہا تمام روضے مقدسات کی حفاظت فرما ہمارے لہا ہمارے مراجع کرام سید علی خامنہ سستانی کی حفاظت فرما ہمارے لہا جنت البقیع کی جیسی تعمیر فرما ہمارے لہا تعجیل فرما اور ان کے چاہنے والوں میں سب کو شفاعت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اللہ سے جنت سے آخر ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم کی حیدر عباس ابن علی حسن اور ان کے طفیل میں جتنے بھی مولا کے چاہنے والے دنیا کے سب کو
بر الحريق شامل